بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. عما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صلوات محمد گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور محمد علی ابن محمد عسکری کی روح کو اصحال فرما کر الحمدللہ رب العالمین إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد قل له كفوا أحد. بسم الله. قل هو الله أحد الله الصمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على ایک صلوات بھیجیں گے محمد وعلى محمد. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی یہ مجلس بعنوان مجلس چہلم منعقد ہو رہی ہے اور یہ میرا شرف ہے کہ برادر عزیز کی موجودگی میں خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. گرچہ اس مکان سے اور آپ سے نزدیکی بہت ہے لیکن بہرحال یہ کم توفیقی ہے کہ آپ کی خدمت میں حاضری کم ہو پاتی ہے. لیکن بہرحال اللہ نے آج توفیق عطا فرمائی کہ اس مجلس کے زیر سایہ آپ سے خطاب کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے اور کوشش ہوگی کہ بہت زیادہ دیر خطاب نہ ہو اور آپ جو ہے وہ طولانی وقت کا احساس بھی نہ کر پائیں. لہذا مختصر انداز میں مختصر اور وہ ساری باتیں جو تقریباً آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، بس شاید انداز بدلا ہو، الفاظ بدلے ہوں اور شاید کچھ نتیجے جو ہے وہ بدلے ہوئے ہوں. باقی ساری باتیں انشاءاللہ کہ آپ کے اذان عالیہ میں موجود ہوں گی. ایک صلوات بھیجیں گے محمد وعلی محمد. جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف اس وقت کی اس مجلس کے لیے حاصل کیا، قرآن مجید یہ اعلان کر رہا ہے کہ تم میں جو بھی عمل صالح کرنے والا ہو، فرق نہیں کرتا کہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، شرط یہ ہے کہ اس نے جو عمل کیا ہے وہ عمل صالح ایمان کی قید کے ساتھ ہوا ہو. اگر عمل صالح اور ایمان یہ دونوں ساتھ میں
انجام دیے گئے ہیں تو ہم اسے حیات طیبہ سے نوازیں گے، اور ہم اس انسان کو ضرور بالضرور جزا دیں گے، اور جزا بھی ایسی ہوگی کہ جب آپ اس جزا کی طرف نگاہ ڈالیں گے تو اس کا عمل قلیل نظر آئے گا اور جزا اس کے مقابلے میں کثیر نظر آئے گی۔ عمل قلیل ہے، جزا عظیم ہے، کثیر ہے، زیادہ ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ بندہ اپنی محدود طاقت کی بنیاد پر خدا کی بارگاہ میں کوئی عمل کرتا ہے اور وہ لامحدود طاقت اپنے اعتبار سے اسے جزا عطا کرتی ہے۔ لہذا اللہ نے صاف لفظوں میں کہا کہ عمل کرنا تمہارا کام ہے، جزا کی فکر نہیں کرو، اس لیے کہ جو یہاں پر بیٹھا ہے وہ عام کریم افراد کی طرح نہیں ہے کہ جو شاید دینے میں کنجوسی کرتے ہوں۔ یہاں تو خزانہ کھلا ہوا ہے، جتنی تم جزا کرتے چلے جاؤ گے، عمل کرتے چلے جاؤ گے، جزا ہماری طرف سے پہنچتی چلی جائے گی۔ اور اس آیت میں اگر آپ غور کریں، چونکہ سارے ثواب کی مجلس ہیں، بہت اہم پوائنٹس ہیں جو آپ کی خدمت میں، صرف ایک عنوان ہے، وہ آج کی مجلس کا عنوان جو میں نے کیا ہے وہ حیات طیبہ ہے کیا۔ یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ ہم اس انسان کو حیات طیبہ دیں گے، تو یہ حیات طیبہ ہے کیا؟ حیات زندگی طیبہ پاک، حیات طیبہ یعنی پاکیزہ زندگی۔ تو یہ پاکیزہ زندگی ہے کیا، اور میں کیسے پتہ لگاؤں کہ میرے پاس یہ حیات طیبہ ہے یا نہیں ہے؟ یا ایسا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی دی جائے گی، اسے حیات طیبہ قرآن کہہ رہا ہے؟ یہ ہے کیا آخر حیات طیبہ؟ اسی کو جو بھی میرے پاس وقت ہے کوشش ہوگی کہ آپ کے اذہان تک یہ مفہوم پہنچا سکوں، اور انشاءاللہ کہ پہنچا سکوں گا۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد وآل محمد۔ اب دیکھیں قرآن مجید نے بڑے لطیف پہلو ہیں اس آیت میں۔ قرآن کہتا ہے کہ من عمل صالحا، جو بھی عمل صالح کرے۔ پروردگار عالم چاہتا تو یہ کہہ سکتا تھا کہ من عمل حسنا، جو بھی عمل حسن انجام دے، حسن یعنی نیک۔ پروردگار یہ عمل صالح کی قید کیوں لگائی؟ یعنی عمل کے ساتھ ساتھ صالح کی بھی قید لگائی ہے۔ مطلب یعنی اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ممکن ہے کہ کوئی انسان کام بہت اچھا کر رہا ہو، نیک کام کر رہا ہو، حسن کام کر رہا ہو، لیکن اس کام کے اندر وہ صلاحیت نہ ہو کہ وہ خدا کی بارگاہ تک پہنچ سکے۔ توجہ کیجئے گا، کام کا اچھا ہونا اس کے عمل صالح ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ کام کا ایسا ہونا کہ جو خدا کی نگاہ میں قبول ہو جائے، یہ عمل صالح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر اچھا عمل عمل صالح نہیں ہے۔ تو عمل صالح ہوتا کیسے؟ کہے گا عمل صالح کی صرف ایک شرط ہے۔ عمل صالح کی شرط ہے کہ یہ جو کام کیا ہے تم نے خالصتاً لوجہ اللہ کیا ہو۔ خالصتاً لوجہ اللہ کو سمجھنا ہے تو کل کی جو تاریخ گزری اس کو سمجھیے آپ۔ سورہ دہج یا سورہ انسان کے نازل ہونے کی تاریخ، کہ جہاں اہل بیت کے لیے قرآن کہتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، یہ لوگوں کو کھانا تو کھلاتے ہیں لیکن شہرت کے لیے نہیں۔ یہ لوگوں کو کھانا تو کھلاتے ہیں لیکن اس لیے نہیں کہ سماج اور معاشرے میں لوگ کیا کہنا، کیا زبردست کھانا کھلایا، اب آپ کی روح خوش ہو گئی ہوگی۔ کہا نہیں، کھانا کھلایا تو ہے لیکن اللہ کی محبت میں۔ اور جب کام خدا کی محبت میں ہوتا ہے تو وہی عمل ہوتا ہے جو عمل صالح بنتا ہے، اور جب عمل صالح ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہی کہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد وآل محمد پر۔ اچھا خدا میرا کام تو عمل صالح ہو گیا، اب یہاں پہ دوسرا پیغام قرآن دے رہا ہے وَهُوَ مُؤْمِن۔ صرف عمل صالح کا اچھا عمل کا صالح ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ کام کے کرنے والے کا بھی اچھا ہونا ضروری ہے۔ یعنی اور آسان کروں کہ صرف کام کا اچھا ہونا صحیح کافی نہیں ہے، بلکہ جس نے کام کیا ہے وہ بھی اچھا ہونا چاہیے۔ اچھا اس نظریے سے، قرآن کے اس نظریے سے وہ نظریہ بالکل باطل ہو گیا۔ جہاں جس بیماری میں اکثر ہم اور آپ مبتلا ہیں، کہیں کسی کو کوئی اچھا کام دیکھا کرتے ہوئے لگے تعریف کرنے، اب وہ کس طریقے سے وہی پتہ ہے ہم کو کہ کس غلط راستے سے وہ کار خیر کر رہا ہے، لیکن پھر بھی مولانا زبردست آدمی ہے، 50 لوگوں کو زیارت پہ بھیج دیتا ہے، 100 لوگوں کو کھانا دے دیتا ہے، اور کیا کہنا صبح شام غریب پروری کر رہا ہے، غریبوں کا پیٹ ہے، ٹھیک ہے چوری کا پیسہ لیکن مولانا خدمت تو کر رہا ہے۔ یہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا یہ نظریہ قرآن کے مخالف ہے یا موافق ہے؟ قرآن نے کہا من عمل صالح،
وَهُوَ مُؤْمِن، عمل صالح تو وہی ہے کہ جو عمل مومن انجام دے. جب تک یہ دونوں چیزیں ملیں گے نہیں عمل قبول ہی نہیں ہونے والا. ایک صلوات دیجئے گا محمد و آل محمد. اچھا اس بات کی تائید میں اگر واقعہ بیان کر دوں تو مزید پختگی آ جائے. چھٹے امام کی خدمت میں ایک شخص آیا، فرزند رسول، کیا زبردست کریم بخیل بہترین کریم انسان، بہترین انسان، سخی انسان، بڑا سخاوت کرنے والا. کیا ہوا صاحب؟ کہا آغا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ بہترین طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کرتا ہے، کہیں پر بھی غریب دیتا ہے تو کچھ نہ کچھ وہ اس کو پہنچاتے ہوئے دیکھا. امام نے کہا بھائی ہم بھی تو دیکھیں مدینے میں ہم سے بڑا کریم کون پیدا ہو گیا، اتنی تعریفیں کر رہا ہے، چل کے دیکھ لیں کہ ہے کیا. امام نے کہا چلو ہمیں بھی دکھا دو. امام ساتھ میں آئے، آنے کے بعد امام نے کہا کچھ کہنا نہیں کہ میں اسے واچ کر رہا ہوں، بس دور سے دیکھو کر کیا رہا ہے. اب امام نے دیکھا کہ کیا دیکھا، وہ سبزی فروش یا پھل فروش سے بات کرتے ہوئے اس نے اچانک کچھ انار جیب میں ڈالے. اب یہ جو تعریف کر رہا تھا اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ یہ کیا چل رہا ہے. میں نے تو امام سے اتنی تعریف کی تھی کہ اتنا اچھا ہے، اتنا سخی، اور یہ صاحب تو. امام نے کہا بھی کچھ کرو، نہیں کرنے تو اسے کیا کر رہا ہے. اب یہ صاحب انہوں نے جو پھل چرائے تھے وہ گئے، جانے کے بعد اس نے فقیر کو دینا شروع ہوا. اب اس کی صحابی کی تھوڑا جان میں جان آئی، کیونکہ ہماری جیسی فکر کا حامل تھا وہ بھی شاید کہ ارے واہ اچھا کام کر رہا ہے، چلیے فقیر کو دے رہا ہے. امام نے کہا اب اس سے گفتگو کرنے کا موقع ہے. امام گئے صحابی کے ساتھ، اس کے پاس گفتگو شروع ہوئی. امام نے کہا یہ جو کام آپ نے انجام دیا یہ کیا ہے؟ تو اب چھٹے امام سے خطاب کیا کرتا ہے؟ کہا دیکھیے آپ نے تو قرآن پڑھا ہی ہے. کس سے کہہ رہا ہے؟ چھٹے امام سے کہہ رہا ہے. دیکھیے کچھ لوگ ایسے بھی اس سماج میں جو قرآن پڑھ کے بھی گمراہ ہو سکتے ہیں. یہ مت سمجھے گا کہ جو قرآن پڑھ رہا ہے صبح شام تلاوت کر رہا ہے یہ گمراہ نہیں ہوگا. یہ بھی گمراہ ہو سکتا ہے. کب؟ جب اہل بیت سے ہٹ کے تفسیر قرآن سمجھے گا. لہذا آیا اور آنے کے بعد امامی کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا. امام نے کیا کہاں پہ؟ بھائی ہم بھی تو دیکھیے کون سی قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے جو عمل تم نے انجام دیا. اس نے کہا دیکھیے قرآن میں لکھا ہو کہ اگر کوئی کار خیر کرتا ہے تو ایک کے بدلے میں 10 ملتا ہے، اور ایک برائی کے بدلے میں ایک برائی. میں نے 3 انار دیے ہیں تو 30 تو میرے بن گئے، اور 3 چوری کی ہے تو 30 میں سے 3 گئے، کتنے بچے؟ اب دیکھیں امام کو میچ پڑھا رہا ہے. امام نے مسکرا کے کہا تیرا جواب اس وقت صحیح ہوتا جب تیرے کھاتے میں 30 ہوتے. پہلے یہ ثابت تو کر کے 30 تیرے کھاتے میں آئے بھی کہ بس تو نے 30 میں سے 3 مائنس کر دیے. اور یہ تیرا جو میچ ہے وہ بھی غلط ہے. اب وہ چوکا کیا مطلب؟ امام نے کہا یہ 3 غلطی نہیں تھی بلکہ تو نے 6 غلطی کی ہے. وہ کیسے؟ کہا ایک تو 3 مرتبہ تو نے انار جو چوری کیا اس کی چوری، وہ 3 گناہ، اور غلط یعنی غصبی مال کو بغیر اجازت کے کسی اور کو کھلا دیا یہ بھی گناہ ہے. امام نے اس کو کہا کیسے؟ امام نے کہا دیکھ قرآن جا کے پڑھ. قرآن کہتا انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ اگر کسی کے عمل کو قبول کرتا ہے تو متقین سے کرتا ہے. جب تو نے چوری کر دی تو تقوی ہی کہاں تیرے پاس بچا؟ جب تقوی ہی نہیں ہے تو یہ 30 تیرے کھاتے میں آئی نہیں. جب آئی نہیں ہے تو 30 میں سے 3 مائنس کر کے 27 کہاں تو اپنے پاس رکھ رہا ہے. ایک صلوات دیجیے گا محمد و آل محمد. محسوس کیا آپ نے یعنی کس طریقے سے ہمارا سماج بھی ایسے ہی ہے. کیا کہنا، زبردست مولانا، ان کو کچھ نہ کہیے، بہت بڑے خادم ہیں. قوم کی ان سے اچھی تو کوئی خدمت کرتا ہی نہیں مولانا. اچھا صاحب ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن قرآن کے نظریے سے یہ نظریہ آپ کا ٹیلی نہیں کرتا. قرآن نے کہا من عمل صالحا کافی نہیں ہے، وَهُوَ مُؤْمِن. یہ عمل صالح کرنے والا مومن میں ہونا چاہیے. بیچ میں انڈر بریکٹ قرآن نے ایک بات بھی رکھی ہے، من ذکر او انثی، کہ کسی کے ذہن میں یہ نہ آنے پائے کہ عمل صالح تو صرف مردوں کا ہی ہوتا، چونکہ وراثت میں دوہرا حصہ زیادہ ہو سکتا ہے، عمل میں بھی دوہرا ملے وہاں پر، اور عورت کو جو ہے کم ملے وہاں پر. ایسا تو نہیں ہے. قرآن نے کہا نہیں من ذکر او انثی، عمل صالح کوئی کرے. ہم تو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ عمل صالح اور ایمان ہے یا نہیں ہے. ہم اس کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہے کہ عورت ہے یا مرد ہے، صنف نازک سے تعلق ہے یا مردوں سے اس کا تعلق ہے. نہیں، ہمارے لیے معیار عمل صالح اور ایمان ہے. اور اگر یہ دونوں چیزیں ہیں تو ہم اس کو جزا دینے میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے، جزا بالکل برابر کی ملے گی. اور اگر آپ کو یقین نہیں آتا، یہ مہینہ ماہ ولایت چل رہا ہے، حج کا مہینہ بھی ہے، لیجئے مثال حج کی دیتا ہوں آپ کو. ایک صلوات دیجیے گا محمد والے محمد پر. اللہ نے اس حج میں کچھ اعمال وہ ہیں جو جناب ابراہیم کی سنت کے عنوان سے رکھے ہیں.
کہ جس طریقے سے جناب ابراہیم نے جو سنت ابراہیم ہے وہ انجام دیا ہے، اور کہا کہ دیکھو اگر حج کرنا ہے تو یہ کرنا ہوگا، اگر یہ نہیں کیا، مثلا ایک مثال دے رہا ہوں، مثلا قربانی کرنا جناب ابراہیم کی سنت ایک طرح سے، لہذا قربانی کرنا ہوگا نا، حج قبول نہیں ہوگا۔ تو پروردگار تو نے اس حج میں حضرت ابراہیم کی سنت کو جگہ دی، کا دیکھو ہم نے کہا ہے قرآن میں من ذکرین و انثی، ہم کوئی بھی کوتاہی نہیں کریں گے، برابری عطا کریں گے۔ جس حج میں ہم نے ابراہیم کی سنت کو حج کا جز قرار دیا ہے، اسی حج میں ہم نے ایک عورت کے جو غیر معصوم ہے اس کے عمل کو بھی حج کا جز قرار دیا ہے۔ صفا و مروہ درمیان کی جو صحیح ہے وہ کس کی یاد میں ہے؟ جناب حاجرہ کی تو یاد میں ہے کہ جناب حاجرہ صفا سے مروہ گئی تھی، کہا یہ صفا و مروہ چونکہ غیر معصومہ نے تو صحیح انجام دیا ہو، لیکن چونکہ نبی خدا کی یاد میں، نبی خدا کو بچانے کے لیے ایک غیر معصوم اگر صفا و مروہ کے درمیان جائے تو خدا کہے اس کو ہم حج کا جز قرار دیں گے، اور اس بات کا اعلان کریں گے کہ ہمارے درمیان کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اور یہیں سے ایک اور نتیجہ ایام ازاں نزدیک کہتا چلوں کہ اگر جناب حاجرہ جناب اسماعیل کو بچانے کے لیے صفا و مروہ کے درمیان جائیں تو حاجی ہر سال اس عمل کو دہراتے ہیں، کوئی آگے بڑھ کے یہ نہیں کہتا ارے 1 سال ہو گیا بس کریے، 2 سال ہو گیا بس کریے، یہ ہر سال حج میں صفا و مروہ کے درمیان صحیح کیوں ہو رہی ہے؟ تو ان کو پلٹ کے یہی تو جواب دیا جائے گا، یہ تو خدا کا حکم ہے، جب تک قیامت نہیں آئے گی یہ عمل جاری رہے گا۔ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ اگر ایک غیر معصومہ کسی معصوم کو بچانے کے لیے صفا و مروہ کے درمیان دوڑے تو اللہ کی نگاہ میں وہ عمل ہر سال انجام دینا چاہیے۔ ایام عزا بھی اسی لیے ہر سال انجام دیے جاتے ہیں کہ حسین ابن علی نے اپنے پورے قربے کو اسلام کو بچانے کے لیے خدا کی راہ میں قربان کر دیا، تو ہر سال عزاداری ہوگی، چاہے اچھا لگے چاہے برا لگے۔ صلوات دیجئے گا محمد و آل محمد۔ کسی مسلمان سے پوچھا آپ نے کہ بھائی یہ حج میں ہر سال کیوں ہوتا ہے، 1 سال ہو گیا بس کریے؟ کہا نہیں یہ تو قیامت تک حکم الہی ہے۔ تو ٹھیک ہے، اگر حکم الہی کس بنیاد پر؟ اور قرآن نے بھی کہا کہ یہ تو شاعر اللہ ہے۔ حج کی بہت سی چیزوں کو وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو اگر یہ شاعر الہیہ ہے، یہ دنبا شاعر الہیہ میں سے ہے، تو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے جو قربانی دی ہے، یہ عظیم قربانی دی، یہ کیسے شاعر اللہ میں سے نہیں ہو سکتی؟ بالکل یہ بھی شاعر اللہ میں سے، قرآن کی آیتوں سے ثابت ہے۔ ابھی میرا موضوع نہیں ہے ورنہ میں اس طرف جاؤں، اگر کہ صرف عزاداری کی گفتگو کی جائے کہ عزاداری قرآن سے ثابت کریے مولانا، کئی آیتیں آپ کو خدمت پیش کی جا سکتی ہے۔ ایک صلوات دیجیے گا محمد والے محمد۔ لہذا اللہ نے کہا کوئی تفریق نہیں، چاہے عمل صالح مرد کرے چاہے عورت کرے، ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ عمل صالح ایمان کی قید کے ساتھ ہے تو ہم اسے حیات طیبہ دیں گے، ہم اسے جزا دینے والے۔ کہا مولانا ٹھیک تو ہے لیکن ایک مسئلہ پھنس گیا۔ کیا کون سا مسئلہ؟ کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے خزانے میں سب سے عظیم جو تحفہ رکھا ہے وہ ہے شہادت۔ شہادت سے بڑا کوئی تحفہ ہے خزانے الہیہ میں نہیں ہے۔ اور بعض عورتیں پہنچی ہیں پیغمبر کی خدمت میں، اللہ کے نبی آپ نے ہمیں اس عظیم تحفے سے محروم کر دیا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اس لیے آپ نے عورتوں پر سے جہاد ساخت کر دیا، اب یہ جہاد صرف مرد کریں گے، اور اگر اس جہاد میں اللہ کو پسند آ گیا تو بہرحال خداوند متعال انہیں شہید کرے گا، شہید جو شہادت ملے گی تو خدا کی بارگاہ میں ایک عظیم تحفہ۔ ہم عورتوں کو تو محرومی ہے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے من ذکرین و انثی، مرد ہو چاہے عورت ہو، لیکن یہاں تو تفریق نظر آ رہی ہے، یہاں تو عورتوں پہ ساقط ہے اور مردوں کے لیے جو ہے وہ شہادت کا عظیم تحفہ رکھا گیا۔ ایک عورت اگر شہید ہونا چاہے تو وہ کیسے حاصل کرے گی؟ ایک صلوات بھیجیے گا محمد والے محمد۔ ایک شہادت ایک عظیم تحفہ کیسے حاصل ہوگا وہ؟ جبکہ آپ نے یہ کہا ہے کہ جہاد جو ہے وہ صرف مردوں کے اوپر، عورتوں پر جہاد ہی نہیں ہے۔ اور اللہ کی راہ میں اچھا کرم دیکھیں، چونکہ اصحال ثواب کی مجلس سے یہ نقطہ بھی سنتے جائیے، چونکہ اللہ کا کرم دیکھیں کہ ایک انسان وہ ہے جو راہ خدا میں گیا، جان کو ہتھیلی پہ لے کے گیا، خدا کی راہ میں قربانی پیش کی، اللہ نے کہا ٹھیک ہے یہ مر گیا کوئی بات نہیں، ہم اسے شہید قرار دیں گے چونکہ ہماری راہ میں گیا ہے۔ اور ایک اور کرم جو ایک حدیث آپ اکثر علماء سے اصحال ثواب کی مجالس میں سنتے ہیں، من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو محبت اہل بیت اطہار علیہ السلام میں اس دنیا سے جا رہا ہے وہ بھی شہید ہے۔
اب مولانا یہ تو اور مسئلہ گنجلک ہو گیا تو کہ وہ آدمی کے جو راہ خدا میں اپنی جان کی قربانی دے رہا ہے وہ بھی شہید، یہ آدمی جو بستر استراحت پر خدا کی بارگاہ میں جا رہا ہے وہ بھی شہید، تو اس دونوں میں شہید واقعی کون ہے؟ ایک صلوات بھیجیے گا محمد والے محمد پر۔ دیکھیں آپ کی خاموشی بہت اچھی چیز ہے، یہ خاموشی دو ہی چیز کی علامت ہوتی ہے، یا تو بندہ سوچ رہا ہے یا بندہ سو رہا ہے، لیکن بہرحال یہاں سو کوئی نہیں رہا ہے، مجھے یقین ہے کہ سب سوچ ہی رہے کہ بات کہ یا تو یہ جو شہادت ہے ایک آدمی جس نے راہ خدا میں جان کا نذرانہ پیش کیا، قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو راہ خدا میں جس نے اپنی شہادت پیش کی ہے، اپنی جان کا نذرانہ دیا، اسے ہرگز گمان بھی نہیں کرنا، کہنے کی بات تو بہت دور کی بات ہے۔ اور رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بستر استراحت پہ مرا وہ بھی شہید، اور ہم نے قانون یہ پڑھا ہے کہ اگر کوئی حدیث قرآن کی آیت سے تو ٹکرا جائے تو وہ حدیث ویلڈ نہیں ہے، تو کیا یہ حدیث غلط ہے؟ اتنے سالوں سے جو سنتے آ رہے ہیں۔ ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد والے محمد، تھوڑا سا کم کریے، ساؤنڈ مار رہا ہے کیا آخر؟ کیسے طے کریں؟ اب دیکھیے ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد والے محمد۔ اب مجھ سے اگر آپ پوچھیں گے تو میرے پاس جواب اس کا یہ ہے کہ شہید واقعی وہ ہے جس نے جان کا نذرانہ خدا کی بارگاہ میں پیش کیا ہے، جس نے جان کا نذرانہ خدا کی بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ تو مولانا یہ کیا ہے پھر؟ یہ بھی تو شہید ہے؟ کہا نہیں، وہ جو ہے جس نے اپنی جان کا نذرانہ خدا کی بارگاہ میں پیش کیا ہے وہ ہے شہید واقعی، اور یہ جو آدمی ہے جس نے محبت اہل بیت میں اپنی جان دی ہے، اللہ نے اہل بیت کے صدقے میں اسے ثواب شہادت عطا کیا ہے۔ فرق کو محسوس کریے، شہید الگ چیز ہے، ثواب شہادت الگ چیز ہے، اصل عمل الگ ہے، ثواب عمل الگ ہے۔ پھر سے پڑھ رہا ہوں، اصل عمل الگ ہے، ثواب عمل الگ ہے۔ مولانا دلیل کیا؟ دلیل فقہی اعتبار سے ثابت ہے۔ وہ آدمی جس نے جان کا نذرانہ خدا کی بارگاہ میں پیش کیا، ہماری فقہ جعفری کہتی ہے کہ اس کو نہ کفن پہنانے کی ضرورت ہے، نہ اسے غسل دینے کی ضرورت ہے، اس کو اسی انداز میں دفن کر دو۔ لیکن جسے ثواب شہادت ملا ہے، کہا اسے کفن بھی پہنایا جائے گا، اسے غسل بھی دیا جائے گا۔ یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ شہید واقعی وہ ہے جس نے جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ یہ تو اہل بیت کی محبت ہے کہ اتنی بڑی عظیم نعمت اللہ کی، ان کی محبت میں بستر استراحت پر بھی خدا عطا کر رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد والے محمد۔ پانی نہیں، مائک تھوڑا سا دھیما کرنے کا۔ ایک اور صلوات دیجیے گا محمد والے۔ لہذا بالکل بات واضح ہو گئی، ثواب شہادت اور اچھا یہیں سے ایک اور نتیجہ سنتے جائیے۔ ایک آدمی کی گردن پر دیکھیے، اس کا مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ کے میرے خاص طور سے نوجوانوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی اور انشاءاللہ پھر آئندہ ذہن سے نہیں نکلے گی۔ عمل اور ثواب عمل، پھر سے پڑھیے، عمل اور ثواب عمل اور۔ اب نتیجہ نکالیے اس بات کا، ایک آدمی جس کی گردن پر حج واجب ہے، حج واجب ہے، اس نے مولانا ماہر صاحب قبلہ سے سنا کہ زیارت کی فضیلت میں کہ اگر کوئی انسان حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتا ہے تو خداوند متعال 10 حج، 20 حج، 100 حج، روایتیں یہاں تک ہے کہ 1000 حج مقبولہ کا ثواب۔ اس نے بھی دیکھا کہ بھائی حج میں تو 7 لاکھ خرچہ ہو رہا ہے، اور یہاں زیارت پہ تو آج کل تو کوئی نہیں جا رہا، فلائٹ کھل گئی تو چلو میں تو 50-60 میں نپٹا دوں گا، سیدھا 6 لاکھ کی بچت۔ وہ بھی ایک حج، وہاں تو ایک ہی حج کا ثواب مل رہا ہے، یہاں تو 1000 حج مل رہے ہیں مجھے۔ یہ کیوں کنفیوز ہے؟ چونکہ اس کو یہی پتا نہیں، اصل عمل اور ہے، ثواب عمل اور ہے۔ یہ جو زیارتوں کی بات ہو رہی، یہ ثواب عمل کی بات ہو رہی۔ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ کی گردن سے واجب ادا ہو گیا، نہیں، پوری زندگی آپ کربلا میں زیارت کر رہی ہے، لیکن جو حج گردن پر واجب ہوا وہ واجب ہی رہنے والا ہے، وہ ادا نہیں ہونے والا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد والے محمد۔ اس کا مطلب اصل عمل اور ثواب عمل اور ہے، لہذا شہادت واقعی اس کو ملی، یہ ثواب شہادت حاصل کر رہا ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت چونکہ لے کے جا رہا ہے۔ لہذا آئی اللہ کے رسول، مسئلہ کیسے حل ہو؟ شہادت ملے گی نہیں، چونکہ شہادت کا راستہ جاتا ہے جہاد سے،
اور جہاد عورتوں سے ساخط ہے، تو کام بنے تو کیسے بنے؟ پھر اس وما ينطق عن الهوى کے مصداق رسول نے آواز دی گھبراؤ نہیں، میں تمہارے راستہ بنا دیتا ہوں، اور ایسا راستہ کہ مردوں کو بھی یہ راستہ اللہ نے فراہم نہیں کیا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا جہاد المرأة حسن التبعل، ایک عورت کا جہاد یہ ہے کہ وہ بہترین شوہرداری کرے، وہ بچوں کی بہترین تربیت کرے۔ فرمایا یاد رکھو ممکن ہے کہ کسی مرد کو پوری زندگی میدان جہاد میں جانا نصیب نہ ہو، لیکن یہ عورت کا شرف ہے کہ اللہ نے اسے گھر کی چار دیواری میں جب بھی چاہے وہ ثواب شہادت کو حاصل کرے، جب بھی چاہے جہاد کے ثواب کو حاصل کرے، کہ گھر کی چار دیواری میں بہترین تربیت کرے، حسن تبعل یعنی بہترین شوہرداری انجام دے، اللہ جہاد کا ثواب اسے عطا کرے گا۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ لہذا راستہ موجود ہے، گھبراؤ نہیں۔ ہاں میدان عمل بدل دیا ہے، دونوں کا میدان عمل بدلا ہوا۔ عورتوں کے لیے کہا تمہیں گھر یہ تمہارا میدان جہاد ہے، تم گھبراؤ نہیں، یہاں تمہارا ایک گلاس پانی پلانا بھی اپنے شوہر کو بہت زیادہ ثواب کا حامل ہے۔ اس ایک علماء فرماتے ہیں اس ایک گلاس پانی سے اگر چاہے تو ایک عورت جنت کو حاصل کر سکتی ہے، اتنی آسان اللہ نے جنت کو بنایا اگر چاہ لے تو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عورت نے جہاد تو سمجھا ہے یا مرد نے جہاد تو سمجھا ہے، لیکن سارا اکھاڑا جہاد کا وہی گھر ہی بن گیا ہے، وہ صحیح میں جہاد ہونے لگا ہے، ادھر سے تو میں گا جہاد، ادھر سے وہ، ادھر سے یہ، اور الا ماشاءاللہ پھر اس فیلڈ میں تو الا ماشاءاللہ تجربات کی کمی نہیں، ہر آدمی جو ہے وہ شہ سوار ہے۔ ایک صلوات دیجیے گا محمد والے محمد۔ اور واقعاً بعض اوقات بعض علماء جو پڑھتے ہیں کہ جس کی کہیں نہ چلتی وہ گھر میں چلانے کی کوشش میں رہتا ہے، یا اس کے برعکس بھی کہتا ہے کہ جس کی گھر میں بھی نہ چلتی وہ امام باڑے میں آ کے چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک اور صلوات دیجیے گا محمد والے محمد۔ لہذا فرمایا کہ جہاد کا راستہ ہم نے تمہارے لیے کھولا ہے۔ اللہ کے رسول، مولانا بات کہاں سے شروع تھی کہاں لے کر آ گئے آپ نے کہا تھا حیات طیبہ کیا چیز ہے، اس پہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی ابھی تک کہ حیات طیبہ کہتے کسے غزال جانے، یہ ایک تمہیدی گفتگو جو اس حیات طیبہ تک آپ کو لے جانا تھا کہ قرآن نے کہا کہ من عمل صالحا من ذکر و انثی، عمل صالح کوئی بھی کرے، مرد ہو عورت ہو، شرط یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں ہے یا نہیں ہے، ہم اسے حیات طیبہ دیں گے۔ اس کا صاف مفہوم یہ نکل رہا ہے کہ حیات طیبہ تک اگر جانا ہے تو راستہ اللہ نے دو دیا ہے، اور ان دونوں کو ساتھ میں رکھنا ہے، عمل صالح اور ایمان، ان دونوں کو جب ساتھ میں لے کے چلو گے تب جا کر کہاں پہنچو گے؟ حیات طیبہ تک، یعنی پاکیزہ زندگی تک۔ قرآن نے خود جواب دے دیا کہ عمل صالح بھی ہو، یعنی ایسا عمل جس میں خالصۃ لوجہ اللہ انجام دیا گیا ہو، کوئی دکھاوا نہ ہو، کوئی ریاکاری نہ ہو، کسی کے اوپر برتری دکھانا، کسی کے اوپر فوقیت دکھانا، یہ ساری چیزوں کے لیے نہ صرف اللہ کے لیے اگر عمل کیا ہے، اگر اللہ کے لیے عمل کیا ہے تو یہ عمل صالح ہے، اور ایمان کی قید کے ساتھ یعنی عقائد مضبوط ہیں۔ اب ان دونوں کو ملا اور اس کے بعد حیات طیبہ کو حاصل کر لو۔ ایک صلوات دیجیے گا محمد و آل محمد۔ چوتھے امام شب کے سناٹے میں نکلے اپنے غلام کے ساتھ۔ اب یہ واقعہ اس لیے سے پڑھ رہا ہوں اس خلوص کو ثابت کرنے کے لیے اپنے بچوں کے لیے۔ شب کے سناٹے میں بہت سے غربا فقراء سو رہے تھے، فرزند رسول سب کے سامنے ان کا جو بھی آذوقہ تھا وہ رکھتے جا رہے، ساتھ میں ایک غلام ہے۔ ایک جگہ پر پہنچے تو غلام نے کہا آقا مولا اگر اجازت ہو تو اس کو میں اٹھا دوں۔ امام نے کہا کیوں؟ کہا مولا یہ جب دن میں اٹھتا ہے تو سوائے برائی کے آگے کچھ نہیں کرتا، یہ برائی کرتا ہے کہ بتائیے علی ابن الحسین میرے لیے کچھ کرتے نہیں ہے، اور اسے پتہ ہی نہیں کہ رات میں آپ ہیں جو اس کے لیے کھانا رکھے جاتے ہیں، لہذا میرا دل بڑا دکھ رہا ہے، مجھے دل میں بڑی عجیب سی حالت ہے میری، میں اگر آپ اجازت ہے تو اسے اٹھا کے صرف اتنا بتا دوں کہ دیکھ مولا ہی کھانا رکھتے ہیں۔ اچھا خلوص ہے بیچارہ کہہ رہا تھا۔ امام نے بڑا عجیب جواب دیا، اور اگر یہ بات کسی انسان کے ذہن میں اتر جائے تو نہ جانے کتنے مسائل کا حل ہے یہ جواب۔ امام نے کہا کہ دیکھ اسے اٹھا یا نہ اٹھا، میں نے جس خدا کے لیے کام کیا ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم،
اس خدا کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، یہ دیکھے نہ دیکھے، جس کے لیے میں نے کام کیا ہے، نہ وہ جاگ وہ نہ سو رہا ہے نہ اسے اونگ آتی، وہ تو سارے اعمال سے واقف ہے۔ میں نے کام ہی اس لیے کیا تاکہ میرا خدا دیکھ لے، پبلک میں کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرا خدا دیکھے، بس میرے لیے یہی کافی ہے۔ ایک صلوات دیجئے گا محمد و آل محمد۔ کہ اس نیت سے کام کرو گے تب جا کے یہ عمل صالح بنے گا۔ اب عزیزان گرامی، رسول اللہ سے کسی نے پوچھا، اللہ کے رسول یہ بتائیے یہ حیات طیبہ جو قرآن میں یہ ہے کیا؟ آپ نے فرمایا ہے القنوع والرضا بما قسم اللہ، قناعت کرنا، اللہ نے جتنا دیا ہے اس پر صبر کرنا۔ آج ساری زندگی کے مسائل کیا یہی ہیں، جیسے فارسی میں کہتے ہیں چشم چرانی، کیا مطلب؟ یعنی دوسروں کو دیکھ کر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنا۔ ان کے یہاں ہے تو ہمارے یہاں کیوں نہیں ہے، ان کے یہاں ایسا ہے تو ہمارے یہاں کیوں ایسا نہیں ہوگا۔ اب وہ شوہر پر پریشر آ رہا ہے اس کا، وہ بیچارہ باہر جا کر کہیں پریشر دکھا رہا ہے، اب یہ پوری چین جو ہے وہ خراب ہوتی جا رہی، کس بنیاد پر؟ چونکہ اس نے اس چیز پر رضا نہیں ظاہر کی جو اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھا تھا۔ اور عزیزان گرامی، کہیں نہ کہیں آج ہماری زندگی کے مسائل میں یہ چیز مس ہوتی جا رہی ہے، اس کی طرف ہم توجہ نہیں، ہمارے گھر کی خواتین ہو، ہمارے گھر کے مرد ہو، ہم سب کو اس پر کام کرنا ہے۔ یہی بات یہیں پہ ختم نہیں ہوئی ہے، بلکہ مولا کائنات سے بھی جب کسی نے پوچھا مولا بتائیے حیات طیبہ کیا چیز ہے، آپ نے فرمایا ہے القناع، حیات طیبہ یعنی قناعت، حیات طیبہ یعنی جتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ کی محنت کے بعد اس پر راضی رہنا۔ اچھا کچھ لوگ ایسے ہوشیار ہیں، ایک صلوات دیجئے گا محمد والے محمد۔ ان سے کام سے کوئی مطلب نہیں، محنت سے کوئی مطلب نہیں، اور جب آپ پوچھیں کہ بھائی کیا حال ہے، کیا حال بنا رکھا ہے، تو ہم تو اللہ کی رضا پہ راضی ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اللہ کی رضا کو ایسے توجیہ دیتے ہیں جیسے نو انٹری میں کوئی گھس جائے، جب چالان کٹے تو کہے کوئی بات نہیں، اللہ کی مرضی تھی ہو گیا کام۔ بھائی اللہ کی مرضی نہیں تھی، یہ آپ کی غلطی ہے، اللہ نہیں چاہ رہا تھا کہ آپ نو انٹری میں جائیے، آپ نے اپنے کام کو بلا وجہ اس کو توجیہ کرنے کے لیے اس کو اسلام کا رنگ دے دیا کہ یہ تو اللہ کی مرضی تھی۔ کوئی پہاڑ سے کود جائے مر جائے کہ اللہ کی مرضی تھی میں مر گیا، یہ کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ بھائی صاحب آپ نے اپنے طرف سے خداوند متعال نے جو قوانین دیے ہیں ان قوانین کی جب آپ پابندی کریں گے اور پابندی کرنے کے بعد بھی کوئی مرحلہ نہ ہو تب یہ کہنے کا حق بنتا ہے کہ اللہ کی مرضی تھی میں راضی پر رضا الہی ہوں۔ آپ نے کوئی جانچ پڑتال کی نہیں، کچھ کیا نہیں، شادی ہوتے ہی دوسرے دن مرحلہ خراب ہو گیا، کہا کوئی بات نہیں اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی۔ بھائی آپ نے کوتاہی کی ہے، 25 سال کے بعد بچہ آیا اس نے کہا بدسلوکی کر دی، کہا کوئی بات نہیں مولانا اللہ کی مرضی پہ راضی، اللہ کی مرضی یہاں بھی نہیں تھی، جو آپ نے 20 سال تک تربیت کی ذمہ داری آپ کی تھی وہ نہیں کی ہے، اس کا نتیجہ جو بھگت رہے ہیں۔ آپ یہ مت کہیے کہ اللہ کی مرضی پہ میں راضی ہوں۔ ایک صلوات دیجئے گا محمد والے محمد پر۔ ہمارے پاس کیا ایک کارڈ بچتا ہے کہ ہر کام کو اللہ پہ ڈال دو، کوئی بات نہیں میری تو کوئی غلطی، میں تو اللہ جانے اللہ نے جو کیا۔ نہیں، یہ کہنے کا اس کو حق ہے کہ جس نے اپنی ساری ذمہ داریوں کو ادا کیا ہو، ادا کرنے کے بعد پھر بھی کوئی بات خراب ہو جائے تو پھر کیا کریں؟ حضرت آدم کیا کریں کہ میرا بیٹا کیوں خراب ہو گیا؟ بھئی جناب آدم کو آپ بلیم کریں گے کہ جناب آدم بتائیے آپ نے اچھی تربیت نہیں کی؟ نہیں، جناب آدم نے اپنی اعتبار سے پوری بہترین تربیت کی ہے، لیکن خود اس کے اندر جو شیطان بیٹھا تھا قابل، اس نے خطا کی ہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوا کہ جناب آدم یہاں پر بلیم کیے جائیں گے کہ بتائیے کیسی تربیت تھی۔ جناب آدم نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا، یعنی اس کا مطلب وہ نبی خدا بھی اگر تربیت کر رہا ہے تو ممکن ہے کہ وہاں پر بھی کوئی بچہ ایسا نکل جائے کہ جو اسلام کے راستے سے ہٹ کر شیطان کے راستے پہ چلا جائے۔ یہاں پر جناب آدم کو کہنے کا کہ پروردگار جو تیری مرضی تھی میں نے تو اپنی ذمہ داری ادا کی، نہ یہ کہ ہم جیسے لوگوں کو کہ تربیت بھی نہیں کی اور اللہ کے بلیم بھی کر رہے ہیں، خدا تیری مرضی جو تھی اس پہ راضی ہوں۔ ایک صلوات دیجئے گا محمد والے محمد پر۔ لہذا فرمایا قناعت، جتنا ہے اس پہ راضی رہنا سیکھو۔ اور کسی عارف نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ زندگی اگر بہترین بنانا ہے تو اس کا ایک نسخہ ہے، وہ نسخہ کیا ہے؟ کہ نسخہ یہ ہے کہ ایسے چلو ایسے نہیں چلو۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ نے تمہیں جو بھی دیا ہے اس لیول پہ نیچے والے جو ان کو دیکھ کر زندگی گزارو، کہ میرے پاس اسکوٹر ہے تو کچھ تو ایسے بھی ہے جن کے پاس سائیکل بھی نہیں، اللہ تیرا شکر ہے۔ میں اپنے گھر میں رہ رہا ہوں، خداوند متعال نہ جانے کتنے ایسے جو کرائے کے گھر پہ رہ رہے، خدا تیرا شکر ہے۔ لیکن رہو گے
اگر اس طریقے سے دیکھو گے ایسے تو کبھی بھی زندگی تمہاری چین سے نہیں گزر سکتی. ہمہ وقت فکر میں رہو گے کہ یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، کبھی بھی خدا کے شکر کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا. لیکن جیسے ہی نیچے طرف دیکھو گے تو خدا کے شاکر بھی بنو گے اور زندگی بھی بہترین ہوتی چلی جائے گی. ایک صلوات دیجئے گا محمد و آل محمد. لہذا فرمایا ہے القناع، یہ قناعت ہے. چھٹے امام سے پوچھا مولا یہ حیات طیبہ کیا ہے؟ امام نے کہا الرزق الحلال. یہ حیات طیبہ، امام نے کہا اگر کسی کو اپنی زندگی میں رزق حلال حاصل ہو جائے تو یہ اسے حیات طیبہ اللہ کی طرف سے دی گئی ہے. اب تینی قول میں نے پڑھے، ابھی اور بھی قولے میں اگر اس میں گیا تو بڑا مسئلہ. رسول اللہ کہہ رہے قناعت، مولا کائنات بھی کہہ رہے قناعت، رسول اللہ کہہ رہے رضا برضا الہی، یہ بھی قناعت، یہ بھی ایک حصہ ہے حیات طیبہ کا. امام صادق کہہ رہے ہیں کہ بھئی حیات طیبہ رزق حلال ہے. اور اس کے علاوہ بھی معصومین نے فرمایا اگر ان ساری احادیث کو میں جمع کروں اور ایک جملے میں آپ تک یہ پیغام پہنچانا چاہوں کہ حیات طیبہ کیا ہے، کیسے میں چیک کروں کہ میرے پاس حیات طیبہ ہے یا نہیں ہے، میں حیات طیبہ کا مالک ہوں یا نہیں ہوں، تو اس کا ایک راستہ ان تمام حدیث کو جمع کرنے کے بعد کہ حیات طیبہ دیکھنا تو یہ دیکھو تمہاری زندگی میں دین حاکم ہے یا تم دین پر حاکم ہو. ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد. کیا مطلب؟ آپ مولانا کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، کیا اللہ نے کسی کو بھی اس مجمع میں اجازت دی ہے کہ جو جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے وہ رکوع میں پہلے چلا جائے؟ نہیں. رکوع سے پہلے اٹھ جائے، سجدے میں پہلے چلا جائے. دل کر رہا ہے تھوڑا سا دیر ہو گئی مولانا کو، میں پہلے سجدے سر اٹھا لیتا ہوں، آج اٹھا تو لیجئے، لیکن آپ کی نماز بھی اٹھ گئی. یہ جماعت آپ کی مکمل نہیں ہوئی، آپ کا فرادہ کریے، وہیں سے پڑھیے. آپ اگر آپ کو امام جماعت کے ساتھ ثواب کا حق حاصل ہوگا کب ہوگا؟ جب امام جماعت کی مکمل پیروی کریں گے. آپ سوچئے کہ اگر ایک 3 رکعت یا 4 رکعت یا 2 رکعت کا مسئلہ ہو، یہ 2 رکعت اگر جماعت کا ثواب حاصل کرنا ہو تو بغیر امام جماعت کی پیروی کیے ہوئے یہ 2 رکعت کی جماعت کا ثواب آپ کو حاصل نہیں ہوتا. آپ بتائیے یہ پورا دین جو اللہ نے ہماری خدمت میں دیا ہے، اس دین میں کیا کسی امام کو نہیں دیا جس کی ہمیں پیروی کرنا ہے؟ کیا قوانین الہیہ نہیں ہے جس کی پیروی کرنا ہے؟ بس اتنی بات یاد رکھیں حیات طیبہ کیا ہے کہ یہ دیکھو دین ہماری نگاہ میں امام کی حیثیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. اگر دین امام کی حیثیت سے ہے تو اس کا مطلب حیات طیبہ کا مالک ہوں. لیکن اگر دین پر میں خود حکومت کر رہا ہوں کہ میں اپنے اعتبار سے دین کو چلاؤں گا، دین کے اعتبار سے خود نہیں چلوں گا، تو پھر یہ حیات طیبہ نہیں، یہ آپ کی اپنی من گھڑت کہانی ہے. ایک صلوات دیجئے گا محمد و آل محمد پر. ایک صلوات دیجئے گا محمد و آل محمد. پروردگار، ہم نے سنا تھا کہ عرب کا ریگستان، سفر کرنا مشکل، بڑے پسینے بہتے تھے، اس لیے تو نے جو ہے وہ 4 کو 2 کر دیا. ہم تو ممبئی میں رہتے، اللہ نے بہت نوازا ہے. یہاں گھر سے بیٹھے اے سی کار میں، ادھر اترے وہاں پر بھی اے سی، فلائٹ میں بیٹھے وہاں پر بھی اے سی، گھر بالکل ایئرپورٹ کے بغل میں تھا وہاں پر بھی اے سی. ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، اب میں 2 نہیں بلکہ 4 کی جگہ جو ہے 2 نہیں پڑھوں گا، 4 ہی پڑھوں گا. سفر کی حالت میں ہے لیکن 2 کی 4 کی جگہ 4 رکعت کی 2 رکعت پڑھنا ہے لیکن 4 پڑھوں گا. جائز ہے، اس کو کوئی مشکل ہی نہیں. اس کو تو اور مزہ آیا، ہو سکتا ہے گھر میں، ہو سکتا ہے لائٹ چلی جاتی تو مسائل ہو جاتے. یہ تو ایئر کنڈیشن میں پورا اڑ کے گیا ہے. کسی بھی حالت میں ہو، تمہیں کیا پتا کہ ہم نے 2 کو جو تخفیف دی ہے وہ کس بنیاد پہ دی ہے؟ یہ تو ظاہری چیز ہے جو تم کو محسوس ہو رہی ہے کہ سفر کی صعوبت تھی لہذا 4 کو 2 کر دیا. یہ تمہیں کیا پتا؟ ورنہ ہمارے قانون تو ایسے واقعی تمہارا دماغ جو ہے کام نہیں کرے گا. ابھی ایک بچہ جو ابھی حج کرنے کے لیے گیا ہے، اس کی تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے. ایک نوجوان جو شادی شدہ بھی نہیں ہے، طواف نساء واجب ہے یا نہیں ہے؟ مولانا ابھی تو اس نے شادی بھی نہیں کی ہے، یہاں کہاں سے طواف نساء؟ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد. قوانین کا سلسلہ اللہ نے کہا ہم سے اس سے مطلب نہیں، تمہاری عقل کام کرے نہ کرے، ہم تو صرف اتنا دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم ہمارے مطیع ہو یا مطیع نہیں ہو. خدایا کیا مشکل آ جائے گی، 2 رکعت کی جگہ 4 پڑھ لوں گا تو سورہ حمدی تو پڑھ رہا ہوں، رکوعی تو پڑھ رہا ہوں، فلاں تو پڑھ رہا ہوں، اس میں مصیبت کیا؟ گامات مصیبت کی نہیں ہے. ہمیں کثرت عمل پسند ہی کرتا، ہم تو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ کون ہے جو احسن عمل کرتا ہے، اور عمل احسن اسی وقت ہوگا جب ہم نے جتنا کہا اتنا کرو گے.
ایک رکعت میں اگر ایک سجدہ بھی بڑھا دیا تو ہمیں ایسی نماز قبول نہیں ہے. جتنا ہم نے کہا اتنا کرو گے تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد. اچھا لائیے حیات طیبہ کی ایک مثال بھی آپ کو دے دوں, ایک زندہ مثال, کہ جو ایک انسان کی شکل میں ہے. آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں یہ ہے حیات طیبہ کا مالک. صفین کا معرکہ اپنے ایک دم شباب پہ, دونوں طرف سے تلواریں چل رہی ہیں, امیر المومنین کی طرف والے لوگ شہادت کا جام نوش کر رہے ہیں, ادھر ہلاکت کی منزلیں ہیں. اور اسی رن میں اچانک ایک شجاع بہادر ایک ایسی جگہ پہ پہنچا کہ کچھ قدموں کا فاصلہ ہے کہ بس مالک اشتر تلوار کو نکالیں, دشمن کا سر اڑائیں اور علی فاتح صفین بن جائے. کہ ابھی تھوڑے بس یہی مرحلہ تھا کہ قاصد آیا, مالک آپ جہاں پر ہے وہیں سے واپس آئیے. اچھا مجھ جیسا کوئی خطیب شجاع یا اس طرح کے بیان بازی کرنے والا, میں مولا سے بات کر لوں گا, تم جاؤ تشریف لے جاؤ. ابھی مولا کو کیا پتا مثلا یہاں کے کیا حالات ہے, بس ایک قدم پہ مار کے فرصت اور آتا ہوا آنے کے بعد توجیہ کرتا ہے امام کی خدمت میں. لیکن نہیں, وہ انسان کہ جو علی کی آبرو ایک اشارے پر کام کرنے والا, جو سمجھتا ہو کہ علی کی اگر اشارے میں بھی کتنی کیفیت اور کتنا تلاطم زمانے پیدا ہو جاتا ہے, لہذا اس نے اس کیفیت کو سمجھا, نکلی ہوئی تلوار کو نیام میں رکھا اور آنے کے بعد امام کی خدمت میں کہوں گا مالک یہ آپ نے کیا کیا, آپ تو عرب کے بڑے شجاع ہیں, بڑے بہادر ہیں, تلوار چلا دیتے, کیا مشکل تھی؟ کیا تمہیں نہیں پتا اس کا احساس تمہیں اس وقت ہوگا جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا, اس وقت دیکھنا علی میرے لیے کیا کہتے ہیں, تب تمہیں پتا چلے گا کہ میں نے یہ کام کیوں کیا, میرے اندر کون سی ایسی کوالٹی تھی جس کی بنیاد پر علی وہ جملہ استعمال کریں گے. ہم نے کیا دیکھا جب جناب مالک کی شہادت ہو گئی, خبر شہادت مولا کائنات تک پہنچی تو مولا نے آنسو لاتے ہوئے کہا علی کے لیے مالک ویسے تھے جیسے علی رسول اللہ کے لیے تھے. کا مسئلہ کیسے حل ہوا؟ آپ سوچئے تو صحیح, جا کر علی نے کہا کیا ہے, کسی صحابی کے لیے جملہ لا کر دکھائیے کہ مولا نے کسی کے لیے کہا کہ جیسے میں رسول اللہ کے لیے تھا ویسے مالک میرے لیے تھے. کہ یہ مالک اس مقام تک پہنچے کیسے؟ کہ صرف ایک راستہ ہے, جو قرآن نے کہا اس پر عمل کیا, جو امام وقت نے کہا اس پر عمل کیا, جو رسول اللہ نے کہا اس پر عمل کیا. اپنی کوئی مرضی دین میں داخل نہ کرنے سے انسان مالک اشتر بنتا چلا جاتا ہے. صلوات دیجیے گا محمد و آل محمد. اپنی مرضی کو دین میں داخل کرنے کا نام اسلام نہیں ہے, ایمان نہیں ہے. مالک میرے لیے ویسے ہی ہیں جیسے میں رسول اللہ کے لیے تھا. آپ جناب مالک اشتر کے سارے فضائل و کمالات ہٹا دیجئے, صرف اس ایک جملے کو تاریخ میں رکھیے. خدا کی قسم اس ایک جملے کا اتنا وزن ہے کہ بقیہ اصحاب اس ایک جملے کی برابری نہیں کر سکتے. کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ جناب مولا کائنات کریں کہ میرے لیے ویسے تھے جیسے میں رسول اللہ کے لیے تھا, یعنی مولا کے اشارے پہ کام کرتے تھے. وہاں چوں چرا ایف اور بٹ کی کوئی گنجائش نہیں. امام نے کہہ دیا بات ختم ہو گئی. حیات طیبہ یعنی قرآن نے کہہ دیا مجھے پسند ہو پسند نہ ہو, سیرت نبی سیرت امام یہ مجھے پسند ہو یا پسند کچھ بھی ہو, امام نے کہہ دیا, قرآن نے کہہ دیا, بات ختم ہو گئی. اب خالو کی مرضی کیا ہے, چچا کی مرضی کیا ہے, پھوپھی کس سے ناراض ہے, خالہ کس سے ناراض ہو رہی ہے, وہ سب بات کا مسئلہ ہے. پہلے یہ دیکھنا کہ خدا ناراض تو نہیں ہو رہا ہے. اگر خدا ناراض نہیں ہو رہا تو پھر ان کی ناراضگی کی بھی کوئی ویلیو ہے. لیکن اگر خدا ناراض ہو رہا ہے اور یہ راضی ہے, کوئی بات نہیں, خدا ناراض ہوتا ان کو راضی کر لو. جس کا مطلب یہ حیات طیبہ آپ کو نہیں ملی. آپ دین کے مطابق نہیں, دین کو اپنے مطابق چلانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی اللہ. لہذا حیات طیبہ یعنی وہ زندگی جو انسان کو دین کی پابندی سے آتی ہے, عمل صالح اور ایمان. اچھا چونکہ ایام اذان نزدیک ہے اس لیے یہ جملہ پڑھ کے میں ربط مصاحب اور آپ کی زحمت تمام, اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں. صلوات دیجیے گا محمد و آل محمد. اب یہ مجلس کا بہت امپورٹنٹ میسج ہے جو اپنے نوجوانوں تک پہنچانا چاہوں گا.
آپ دیکھیں قرآن مجید نے صاف لفظوں میں کہا ہے عمل صالح ایمان، اور صرف اس آیت میں نہیں ہے، آپ بقیہ آیتیں اٹھائیے، اکثر جگہوں پر قرآن مجید نے عمل صالح اور ایمان، عمل صالح یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات اکثر جگہوں پہ آپ کو ملے گا، جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ تنہا ایمان نجات کے لیے کافی نہیں ہے، تنہا عمل نجات کے لیے کافی نہیں ہے، یہ دونوں جب تک ساتھ میں نہیں ہوں گے، یہ دونوں کا رابطہ جب تک نہیں مضبوط ہوگا تب تک یہ انسان نجات کی دہلیز تک نہیں جائے گا۔ ایک جملہ آپ کو ایام اعزاں میں ہو سکتا ہے سننے کو ملتا اور پورا سال سننے کو ملتا ہے بعض لوگوں سے، دیکھیں مولانا یہ ہمارا عقیدہ ہے اور عقیدے میں کسی کو بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ان سے پوچھئے کہ آپ ہیں کون؟ آپ اللہ ہیں، رسول ہیں، امام ہیں کون آپ؟ کہ آپ نے یہ جو کہا جملہ کہ میرا عقیدہ ہے، کیا دین میں کسی انسان کا عقیدہ چلتا ہے یا خدا، رسول اور امام نے جو عقائد بیان کیے وہ چلتے ہیں؟ سیدھا سیدھا سوال ہے کہ آپ ہے کون پہلے یہ بتا دیجئے۔ پہلے آپ اگر کوئی امام ہے تو ٹھیک ہے، بات ہی ختم ہو گئی، امام وقت ہیں، آپ جا کے کچھ بھی نہ عقیدہ دیجئے، اپنے فالوورز کو دیجئے۔ میرا جو امام ہے اس کا عقیدہ آپ کے عقیدے سے تو نہیں مانتا، لہذا میں بھی نہیں ماننے والا آپ کی اس عقیدے کو۔ لہذا عقیدہ کیا چیز ہے؟ عقیدہ وہ چیز نہیں ہے جو میں اپنے گھر میں بیٹھ کر یا جو مجھے پسند ہو، بس مجھے پسند ہے بنانا، اپنا تو یہی عقیدہ ہے۔ حضور والا یہ جملہ صحیح نہیں ہے۔ آپ کو یہ کہنا ہے کہ یہ عقیدہ وہ ہے جو قرآن نے پیش کیا ہے، یہ عقیدہ وہ ہے جو رسول اللہ نے پیش کیا ہے، یہ عقیدہ وہ ہے جو ائمہ اطہار علیہ السلام نے پیش کیا ہے۔ شاہ عبدالعظیم حسنی جن کی زیارت کا ثواب امام حسین کی زیارت کے ثواب کے برابر ہے، تہران میں دفن ہے، کیا ہوا؟ کون سی ایسی فضیلت تھی؟ اپنے دور کے بہت بڑے عالم، یعنی آج کے دور میں اگر بچوں کو سمجھانا چاہوں تو اپنے دور کے مرجع ہیں، اتنی بڑی عظیم پرسنالٹی، لیکن جب 10ویں امام کی خدمت میں آتے ہیں زانو ادب طے کر کے بیٹھتے ہیں، کہ مولانا میرے کچھ عقائد ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ اس کی تصحیح کریے کہ یہ قرآن اور اہل بیت اور آپ کے نظریے سے ٹیلی کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ امام کہتے ہیں بسم اللہ، اور شاہ عبدالعظیم توحید کے بارے میں میرا یہ عقیدہ، نبوت کے بارے میں میرا یہ عقیدہ، امامت کے حوالے سے میرا عقیدہ، امام کہتے ہیں بالکل صحیح ہے، یہی عقیدہ قرآن نے بیان کیا۔ اتنا بڑا انسان جو علم کی اس منزل میں پہنچا ہوا ہے وہ اپنے عقائد کو امام کی خدمت میں پیش کر رہا ہے، اور میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ بھائی اپنا جو عقیدہ ہے اس کو کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا پہلے اس کو سدھاریے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کے ذہن میں یہ فطور آ گیا ہے کہ وہ سمجھے کہ میں نے جو سوچا ہے، میں نے جو کیا یہی اسلام ہے، نہیں، جہاں اللہ نے اجازت دی ہے، جو حصہ اللہ نے جائز قرار دیا وہاں آپ کو اجازت ہے، لیکن وہ اجازت اس بات کی نہیں کہ آپ اس کا ایک عقیدہ بنا کے لوگوں پر تھوپ دیں کہ بھائی یہی سب کچھ ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد والے محمد پر۔ آخری بات ہے، اب ایام اعزاں آئیے، ابھی تھوڑے دن جا رہے ہیں، ابھی کلپس آنا چالو ہو جائے گی، اور خاص طور سے ایام اعزاں میں تو ایک اور، نماز پڑھیں کہ عزاداری کریں، مولانا نماز کے وقت یہ عزاداری، وہ نماز، یہ دنیا بھر کی باتیں ہوتی ہیں۔ میں اس سلسلے میں کچھ کہنا نہیں چاہ رہا، میں صرف آپ کو ایک سوال کے ذریعے سے اس منزل تک جاؤں گا، اس کے بعد زحمت تمام۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد والے محمد۔ آپ بتائیے عزاداری کو لے کر میرے لیے کوئی آئیڈیل اور نمونہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر میں عزاداری کر رہا ہوں تو میرے لیے آئیڈیل کون ہے؟ یعنی اگر میں بہت ہی صاف لفظوں میں کہوں کہ مردوں کے لیے عورتوں کے لیے دونوں کے لیے آئیڈیل کون ہے؟ کہ مردوں کے لیے امام سجاد سے بڑا کوئی عزادار نہیں ہے، عورتوں کے لیے جناب زینب سے بڑی کوئی عزادار ہوا کرے کوئی کتنا بھی ماتمدار اور عزادار، لیکن ان دونوں سے تو آگے نہیں جا سکتا۔ یہ دونوں میرے لیے آئیڈیل ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک، آگے بڑھتے بات کو۔ اب جو افراد یہ بحثیں کرتے ہیں کہ نماز، عزاداری اور یہ ساری چیزیں، ان سے میرا صرف ایک سوال ہے کہ میرے لیے امام سجاد کی زندگی آئیڈیل ہے، اور اتفاق یہ ہے کہ 4 معصومین میں اللہ نے کسی کو سید الساجدین کا لقب نہیں دیا، اللہ نے کسی کو زین العابدین کا لقب نہیں دیا، اور
کوئی ایسی خاتون مجھے نہ ملی کہ عصر عاشور امام حسین جس سے کہہ رہے ہیں یا اختی لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، بہن مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ واجب تو بات کی بات ہے، میری بہن سے نماز شب بھی نہیں فراموش ہوتی۔ اگر یہ دونوں شخصیتیں اتنے مصائب کے باوجود کیا یہ گریہ نہیں کرتے تھے؟ کیا یہ اپنے بابا پہ روتے نہیں تھے یا اپنے بہن پہ روتی نہیں تھی؟ کہا نہیں، دونوں نے۔ رونے کا عالم یہ ہے کہ پانی سامنے آیا تو گریا، کھانا سامنے آیا تو گریا، لیکن وہی امام زین العابدین بھی ہے، وہی امام سید الساجدین بھی ہے۔ یہ اشارہ کس بات کی طرف ہے؟ کہا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ان دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ کوئی سوچے نماز الگ چیز ہے، عزاداری الگ چیز ہے، جب وقت عزا ہو تو عزاداری کر کر سید الشہداء کے عزادار بن جاؤ، اور جب وقت نماز ہو تو مصلی عبادت پہ آ کر سید الساجدین کی سیرت پر عمل کر کے بتاؤ کہ عزاداری واقعی وہی ہے، جو جس کا وقت ہو اس کو انجام دو، یہی عزادار واقعی کی پہچان بھی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ ان دونوں میں کوئی ٹکراؤ کی ضرورت نہیں ہے۔ عزادار امام سجاد میرے لیے، عزادار جناب زینب اولیاء مقام، اللہ تیرا سجدہ کرنا، شبیر تیرا ماتم کرنا، ایک ہم کو سکھایا عابد نے، ایک ہم کو سکھایا زینب نے۔ جناب جعفر جلال پوری کا یہ شعر، اور ایک شعر اور جو انہوں نے کہا واقعاً خدا کی قسم قیامت ڈھا دی ہے۔ فرماتے ہیں کہ مقتل کی زمین پر سرور نے مقصد کے جو دانے ڈالے تھے، مقتل کی زمین پر سرور نے مقصد کے جو دانے ڈالے تھے، ان دانوں پہ آنسو برسا کر پودوں کو اگایا زینب نے۔ سوچئے تو صحیح، یہاں اگر کوئی ایک اس دنیا سے چلا جائے تو انسان کی وجود، انسان کی آنکھوں کے آنسو خشک ہو جاتے ہیں۔ جس کے گھر کے 18 اصحاب حسین بنی ہاشم، زینب اولیاء مقام کس انداز سے خدا کی قسم کربلا کو بچا کر مدینے تک لائی ہیں، یہ عالم غیر معلمہ کا کام ہے۔ یقیناً بیٹے نے اپنے باپ کی مجلس چہلم کے عنوان سے مجلس کا انعقاد کیا ہے۔ یقیناً ایک باپ جس کا رہنا چاہے وہ کسی بھی عالم میں ہو، ایک انسان کے لیے قوت کا سبب بنتا ہے، یقیناً باپ کا چلا جانا ایک بہت بڑا غم ہے۔ ہم اور آپ دلاسا ضرور دیتے ہیں کہ بیٹا گھبراؤ نہیں، میں ہوں، لیکن جو باپ کی شخصیت ہے اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، جو اس کی شفقت ہے، جو اس کی محبت ہے۔ لیکن ایک جملہ کہہ کر بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ 40 دن ہو رہے ہیں، لیکن جب باپ کا انتقال ہوا تھا اس وقت گریے کی کیفیت الگ تھی، اور جیسے جیسے دن بڑھتے جاتے ہیں ہمارے غم میں بھی جو ہے وہ کمی واقع ہوتی جاتی ہے، وہ جوش، وہ ولولہ، وہ غم کی کیفیت نہیں رہتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فراموشی جیسی، نسیان جیسی نعمت سے نوازا ہے کہ دھیرے دھیرے وہ انسان بھولتا جاتا ہے، اور انسان کی زندگی راہ اس مستقیم پر گامزن ہو جاتی ہے، اسی راستے پہ چلتی رہتی ہے۔ لیکن ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اسے آپ احساس کریں گے، یہ عام انسان کی بات ہے کہ جس کو سہو و نسیان ہے، لیکن مجھے بتائیے کیا امام معصوم کو بھی سہو و نسیان ہوتا ہے؟ اب آپ سمجھیں کہ کیوں سید سجاد کی آنکھوں کے سامنے جب پانی آتا، جب کھانا آتا، گریا کرتے، بابا اے میرے بابا آپ کو بھوکا مار دیا گیا، اے بابا آپ کو پیاسا شہید کر۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جب قصائی کے علاقے سے گزرتے تو قصابوں سے پوچھتے ہیں، قصاب یہ بتا جب تو نے اس جانور کو ذبح کیا تھا تو تو نے پانی دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ وہ ہاتھوں کو جوڑتا، مولا ارے یہ ہمارا دستور ہے کہ ہم جانوروں کو جب بھی ذبح کرتے ہیں پہلے اسے پانی دیتے ہیں، اس کے بعد ذبح کرتے ہیں۔ بھائی امام طلب کے کربلا کا رخ کرتے، ہائے میرے بابا، ارے جانوروں کو بھی ذبح کیا جاتا ہے تو پہلے پانی پیش کیا جاتا ہے، لیکن ہائے میرا بابا 3 دن کا بھوکا۔ اجرکم اللہ، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ ہاں عزیزو، ایک باپ کو بیٹے سے
سے بڑی محبت ہے، ایک بیٹے کو باپ سے بھی بڑی محبت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حسین جب آئے ہیں رخصت آخر کے لیے، اے بیٹا سید سجاد آنکھیں کھولو۔ جناب سید سجاد نے آنکھوں کو کھولا، کیا دیکھا؟ پھوپھی اماں ہے، کیا دیکھا؟ بابا ہے جو خون میں تر ہے۔ تڑپ کے پوچھتے بابا یہ آپ کی کیا کیفیت دیکھ رہا ہوں؟ اے بابا چچا عباس نظر نہیں آتے؟ فرمایا قد قتل۔ ایک ایک کا نام لے کر سید سجاد پوچھتے جا رہے ہیں، کہا وہ بھی مار دیے گئے۔ آخر میں حسین ابن علی کہتے بیٹا بھائی اتنا سمجھ لو مردوں میں تمہارے اور میرے حوالے کوئی نہیں بچا، بھائی اتنا سننا تھا۔ تڑپ کے پھوپھی اماں سے مخاطب، اے پھوپھی اماں ذرا میرا عصا لے آئیے، اے پھوپھی اماں میری تلوار لے آئیے، اے بیٹا خیریت تو ہے؟ اے پھوپھی اماں کیا آپ نہیں دیکھتی؟ ارے میرا بابا غریب ہو گیا، میں عصا کا سہارا لوں گا، اپنے باپ کا دفاع کروں گا۔ اے پھوپھی اماں میں اپنے باپ کا دفاع کروں گا۔ حسین نے کلیجے سے لگا لیا میرے لال، ارے تمہارے ذمہ اس سے بڑی مصیبتیں ہیں، ان مصیبتوں کو تمہیں برداشت کرنا ہے۔ اور وہ مصیبت کون سی؟ اور وہ مصیبت کیسی مصیبت؟ حسین ابن علی، بس آخری جملہ زحمت تمام۔ امام حسین گھوڑے سے زمین پر آئے، کسی لئی میں طاقت نہیں ہے کہ آگے بڑھ کر دیکھے کہ مولا میں جان بچی ہے یا نہیں بچی ہے۔ ایک مرتبہ پسر ساتھ کہتا رکو میں ابھی پتہ لگاتا ہوں حسین زندہ ہے یا شہید ہو گئے۔ فرماتا رکو ابھی میں بتاتا ہوں۔ اور اس کے بعد یہ ملعون کہتا ہے کہ اپنے گھوڑوں کا رخ خیمے کی طرف موڑو، اپنے گھوڑوں کو خیمے کی طرف لے چلو۔ بھائی اتنا سننا تھا، امام نے اپنے جسم کی طاقت کو سمیٹا، ایک مرتبہ بلند آواز دی لئینو رکو ابھی حسین زندہ ہے، خیمے کی طرف نگاہ نہ ڈالو، ہاتھوں کو جوڑوں گا مولا۔ ارے وقت آخر تھا لیکن اس عمل کو برداشت نہ کر سکے کہ کوئی آپ کی بہنوں کی طرف نگاہ کرے، لیکن ہائے آپ کا بیٹا سید سجاد، ارے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، نامحرموں کا مجمع، منادی کی ندا، یہ رسول زادیہ ہے، تماشا بینو آؤ تماشا دیکھو۔ سید سجاد سر جھکائے ہیں، الشام 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 کا مرثیہ جاری ہے۔